کوئی فوجی کورس نئی نہیں بنائی جا رہی. آلریڈی اس وقت جو ہے قانون موجود ہے, کورس موجود ہیں, اور وہ پچھلے 75 سال میں لگاتار جو ہے کام کر رہی ہیں. ان میں 2 اپیلوں کا بلکہ 3 اپیلوں کا حق ہے, آرمی چیف کے پاس, ہائی کورٹ کے پاس, سپریم کورٹ کے پاس. ہم خدا نخواستہ کسی کے بنیادی حقوق نہیں چھین رہے. My entire senior leadership is in jail. Tuesday I'm going to make an appearance for various bails in Islamabad. 80% chances are that I will be arrested. So right now there's no rule of law. جو سویلین تنصیبات ہیں وہاں پر آئین اور قانون کے مطابق اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے وہاں پر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت مقدمے چلائے جائیں گے. اور فوجی مقدمات یہ جو آئین نے قانونی اختیارات دیے ہیں وہ آرمی ایکٹ کے تحت چلیں گے. کوئی نیا قانون بننے نہیں جا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. آج کے 2 ایشوز ہیں اور دونوں ایشوز کے بارے میں ڈیفینیٹلی آپ کو بتاؤں گا, لیکن سب سے پہلے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا. میرے کولیگز ہیں میرے ساتھ, عطر کاظمی صاحب ہیں, مشرف زیدی صاحب ہیں, عامر الیاس رانا صاحب ہیں. تینوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. 2 ایشوز ہیں. 9 مئی کے واقعات پہ اب کارروائی سٹارٹ ہونے والی ہے. شاید کل یا پرسوں ڈیفینیٹلی عدالتیں اپنا کام شروع کر دیں گی. اب یہ جو کارروائی ہے کیا واقعی منطقی نتیجے پہ پہنچے گی اور کیا یہ آئینی اور قانونی ہے یا نہیں. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ آڈیو لیکس پہ ایک عدالتی کمیشن بن چکا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے سربراہ ہیں اور 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس حضرات جو اس کمیشن کا حصہ ہے. اس کمیشن کے بارے میں بھی اب ایک سوال یہ اٹھانا شروع کر دیا گیا ہے کہ یہ کمیشن غیر قانونی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کے خلاف ایک پٹیشن بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہو چکی ہے. کیا یہ کمیشن واقعی آئینی ہے یا غیر آئینی ہے, اور کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ پٹیشن چیف جسٹس آف پاکستان سنیں گے تو کہیں اس کمیشن کو اڑا تو نہیں دیا جائے گا. یہ بھی ہمارا آج کا ایشو ہوگا. اچھا کاظمی صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ اب حکومت نے اعلان تو کر دیا ہے کہ اب جو ایشوز ہیں وہ ظاہر ہے کوئی نئی کورس تو بن نہیں رہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی نیا قانون بن رہا ہے, تو اب تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا یہ سب کچھ. دیکھیں جس میں جو واقعات ہم نے دیکھے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ قانونی کارروائی ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے جنہوں نے جلاؤ گراؤ کیا, جن لوگوں نے حملے کیے. تو اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور میرے خیال میں حکومت کی بات ٹھیک ہے, آئین اور قانون کے مطابق کیونکہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا اسپیشل قانون بن رہا ہے, اسپیشل کورٹس بن رہی ہیں اور یہ ہمارے 10,000 لوگ جو اٹھائے ہوئے ہیں ہمارے لیڈرز کو نقصان پہنچانے کی, پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں عام حالات میں ملٹری ایکٹ کے تحت تو اس طرح مقدمات نہیں چلتے نا. ملٹری ایکٹ کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے, یہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر اس میں مقدمہ چل سکتا ہے. اور جہاں تک بندے اٹھانے کا تعلق ہے, ہیومن رائٹس واچ کا رواں ہفتے ہی انہوں نے باقاعدہ ایک بیان جاری کیا کہ 4,000 پاکستان کے اندر سیاسی ورکر اس وقت اٹھائے ہوئے ہیں. اور جس طریقے سے جو سیاسی ورکرز اور لیڈروں کے ساتھ لگتا ہے ایسے ہے کہ ٹیلو ایکسپریس کے لی جا رہی ہے, وہ چھٹ کے باہر آتے ہیں دوبارہ ان کو ٹیلو کر کے پکڑ کے اندر لے جاتے ہیں. آج شیریں مزاری صاحبہ کو چوتھی بار انہوں نے پکڑ لیا. تو کچھ نہ کچھ تو یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے نا. یہ تو نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وکٹمائزیشن. خیال یہ ہے کہ جتنے لوگ گرفتار ہیں ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس کے بعد پھر عدالتوں کے اندر کارروائی کرنی چاہیے. میرا خیال تو یہ ہے کہ جتنے لوگ ان میں قصوروار ہیں ان کے اوپر مقدمے چلنے چاہیے, جو بھی آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن جس طریقے سے آپ اس کو سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے یوز کرتے ہیں تو پھر آپ اپنا مقدمہ کمزور کرتے ہیں. جب آپ شیریں مزاری کو بار بار اس طرح پکڑیں گے, یہ کچھ کریں گے تو باقی پھر انگلیاں اٹھیں گی, پھر سوالیہ نشانات اٹھیں گے, کیا لوگوں کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. 2 ایشوز ہیں نا سر, حکومت یا ریاست پکڑ رہی ہے اور کورٹس ان کی ضمانت لے لیتی ہے فوری طور پہ, اور اب اس پہ یہ ایشو بنا ہوا, یا آپ عدالت کو سیٹسفائیڈ کر لیں یا پھر آپ 9 مئی کے جو واقعات ان کے وہ اس کا فیصلہ کر لیں. نہیں دیکھیں, دونوں چیزیں جو آپریٹ کرتی ہیں, چاہے عدالت ہو چاہے ریاست ہو یا کوئی اور محکمہ ہو, وہ آئین اور قانون کے دائرے میں کرتا ہے. یہ کوئی بھی چیز آئین سے ماورا نہیں ہے, نہ خان صاحب کی ذات, نہ ان کی جماعت, نہ کوئی عدالت, نہ کوئی اور معزز شخصیت. تو سب کو آئین اور قانون کے تابع رہنا پڑے گا. اس وقت جو حالات ہیں نا, چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا. ایک ہمارے دوست ہیں صحافی عمران ریاض صاحب, ان کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے پولیس نے پکڑا سب کے سامنے, جیل سے ان کو غائب کر دیا گیا. ابھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی, عدالت روز پوچھتی ہے کہ وہ کدھر ہیں. تو یہ کوئی نارمل حالات میں تو ایسا نہیں ہوتا نا. تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جب ہم اس طرح کریں گے جو حقیقی قصوروار ہیں ہم ان کی طرف سے توجہ اٹھا رہے ہیں, جن لوگوں نے یہ حملے کیے ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. ظاہر صاحب پھر وہی ایشو ہے, گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ دیکھیں جی یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے کورٹس بنانے کا اور جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے یہ پرانا چلا رہے ہیں, کوئی نیا نہیں بنا رہے ہیں.
اور عمران خان صاحب کے لیے خصوصی طور پہ کوئی اہتمام نہیں ہو رہا ہے. عمران خان صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ کہ میرے ساتھ مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے, میری پارٹی توڑی جا رہی ہے, میرے لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے, عدالتوں کے اندر پھینکا ہوا ہے, اب وہ کورٹس ملٹری کورٹس بن رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اب ایشو سالو کیسے ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب کو سیٹسفائڈ کرنا ہے, اسٹیٹ کو کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ نہیں, ایشو نہ عمران خان صاحب کو سیٹسفائی کرنا ہے اور نہ کہ اسٹیٹ, اور اسٹیٹ میں اکثر ہماری مراد جو ہے وہ فوج کی ہوتی ہے, نہ ان کو سیٹسفائی کرنا ہے. فوج جو ہے وہ تو ایک ماتحت ادارہ ہے پارلیمنٹ کے اور ایگزیکٹو کے, خاص طور پہ پرائم منسٹر کے اور کیبنٹ کے. جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. اب وہ انڈیپینڈنس کس کام کی جب جوڈیشری آپس میں ہی جو ہے وہ لڑ پڑے. فوج کا منظم ہونا اس کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے پاکستان میں, اس منظمیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ بڑا واضح ہے کہ شروع سے لے کے اب تک آئین کے تحت اگر چیزیں ہوتی, بھلے وہ بڑی انکنوینئنٹ ہوتی, تو شاید یہ نوبت نہ آتی. مثلا آئین کے تحت بجائے آرٹیکل 5 والا ڈرامہ کرنے کے, آئین کے تحت حکومت وقت پہ چلی جاتی تو کورٹ کو رات کو کھلنا نہ پڑتا اور کورٹ کے خلاف بیانیہ نہ پڑتا. آپ عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں جی. اچھا, اس کے بعد 90 دن یہ جو ڈسولوشن ہو گئی اسمبلیز کی, تو 90 دن بعد آپ الیکشن کرا دیتے جو آئینی طور پہ ضروری تھا. ہاں, اس کے خلاف بڑے آرگیومنٹس ہیں کہ جی ساتھ ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے. بھائی وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے, کانسٹیٹیوشن میں غلطی ہے تو اس کو الیکشن کے بعد ملو اور ٹھیک کر دو, لیکن وہ آئین کا حصہ تھا. اب یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ ہمیں صاف ظاہر ہے کہ ایک دلدل میں پھنسی ہوئی ریاست اور اس کے اہم اہلکار اور اس ملک کی اہم ترین اشرافیہ, جس میں سر فہرست اس ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے, یہ سب بجائے دلدل سے نکلنے کی ترکیبوں کے یہ ترکیبیں تلاش کر رہے ہیں کہ مزید ہم جو ہے اس میں اور ڈوبتے جائیں. میرا خیال ہے کہ بات چیت کے بغیر اور آئینی طور پر, لیکن بات چیت کا میرا خیال ہے آپشن ختم ہو گیا نا, اب تو آپشن ہی ہے بات چیت. نہیں, یہ مجھے اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ بات چیت کے آپشن نہیں ہے. نہیں, کورٹ کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے, کورٹ جو ہے یہ سپریم کورٹ مکمل طور پہ ڈس فنکشنل ہو چکا ہے, کیونکہ یہ جو کمیشن آف انکوائری بنا ہے اس کا تو اخلاقی طور پہ قاضی فائز عیسیٰ جو اتنے اہم جج ہیں اور اتنے عزت مآب ہیں, ان کو اخلاقی طور پہ اس سے جو ہے اپنے آپ کو ہاتھ دھو لینے چاہیے تھے کہ بھائی میرا تو بندیال صاحب سے بہت پرانی چیز ہے. نہیں, میں نہیں سمجھتا قاضی صاحب کے ساتھ پرانی چیز ہے. قاضی صاحب ایک انتہائی آنریبل آدمی ہے, ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں اہم شخصیت ہے, ہمارے ملک کی جوڈیشل ہسٹری میں رہے ہیں اور آگے بنیں گے بھی. تو ان کو نہیں یہ کرنا چاہیے تھا. جسٹس بندیال کے پاس موقع تھا کہ فل کورٹ بینچ بنا دیتے جب موقع تھا. ابھی یہ دونوں مواقع انہوں نے گوا دیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جو آپ نے کہا نا کہ بات نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کل بات ہو سکتی ہے. اللہ میاں ان کے دلوں کو نرم کرے اور پاکستان کا مفاد جو ہے ان کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں پہ بالکل سر فہرست رکھے, کورٹ جو ہے منظم ہو جائے گا پھر سے. اچھا, پھر رہ گئی بات, میں آپ کو واپس رانا صاحب بولے, میں رانا صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ اب عدالتیں کاروائی سٹارٹ کر رہی ہیں کل یا پرسوں 2 دنوں میں؟ دیکھیں, وہ جو مشرف صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ان کے دلوں کو نرم کرے, ان سب کے دل نرم ہیں, بہت نرم ہے. صرف اپنی اپنی ریاست, یہ اپنی اپنی ریاست سے مراد پاکستان کی بات نہیں ہے. وہ پارلیمنٹیرین ہو, وہ فوج ہو, وہ عدلیہ ہو, یہ سارے اپنی اپنی ریاست بچانے کے لیے چلتے ہیں. اب تفریق آئی ہے نا اپنے عہدوں کی بات. سپریم کورٹ میں جب ان کے ججز ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ آپ سوال اٹھائیں 184(3) میں کہ یہ اسمبلیاں گئی کیسے, تو انہوں نے جج باہر نکال دیا, اور جب قابو نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو حکومت نے کیوں نہیں چھیڑا. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کسی اور کی نہیں کر رہا. جب ان کے ججز کہہ رہے تھے کہ گھر میں بیٹھ کے بات کر لیں, بار بار قاضی فائز عیسیٰ خط لکھ رہے تھے, وہ اس طرف نہیں آ رہے تھے. اب میں آپ کو 2-3 چیزیں جو میرا تجزیہ ہے میں بتاؤں. مجھے یقین تھا کہ شاید صبح قاضی فائز عیسیٰ نہ ہوں, یعنی میٹنگ کا بھی نہیں پتا تھا. میکسیمم لوگوں کا خیال تھا کہ قاضی صاحب مدد کر لیں گے, لیکن قاضی صاحب نے مدد کی, بلکہ انہوں نے ہیئرنگ کی فوری طور پر. کہ 2009 کا اگر ایگزیکٹو آرڈر واپس ہوا, اگر کل یا پرسوں سپریم کورٹ کے 2 بینچ بن جاتے ہیں 245 کی خاتمے کے لیے, اور جو چیلنج کیا ہے بابر اعوان کے ذریعے عمران خان نے اس کمیشن کو, پھر وہ بھی ہوگا جو 2009 کا رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر واپس لیا جا سکتا ہے, کیونکہ پھر وہ عمل تب ہوگا اگر قاضی فائز عیسیٰ اس پہ حلف لیں گے اس کے اپنے چیف جسٹس کے فارغ ہونے کے بعد. پھر وہ بھی ہو سکتا ہے جس لا کو سٹے دیا ہوا ہے کہ 2 رکنی
جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ بیٹھ جائے اور وہ فیصلہ کرے کہ یہاں پہ ہائی کورٹ کے ججز کو بلا کے بریفنگ دی جا رہی ہے, الگ سے ملا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اب آپ دیکھیں کہ جب سب کچھ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ وہ پبلک بھی ہو رہا ہے, چھپ نہیں رہا, آپ کے عزیز و اقارب کی گفتگو آ رہی ہیں, آپ کے ججز کی گفتگو آ رہی ہیں, اور آپ خود بھی اس پہ سو موٹو نہیں لے رہے کہ آپ خود ہی سنبھال لیتے. گورنمنٹ پہلے لے لیتی تب یہ ہونا تھا کہ جی یہ دیکھیں یہ خود ہی بریک کر کے اور خود ہی لے آئے. وہ کتنے دن ویٹ کریں گے, کیونکہ اب بہت ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں. جیسے ہمارے بھائی قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی گرفتاریاں ہیں. میرا خیال ہے جہاں سیاسی ہیں وہاں یہ ضرور دیکھا جا رہا ہے کہ ویڈیوز میں کون کون موجود ہے, ایویڈنس دیکھ رہے ہیں, اور وہ لوگ فراہم کر رہے ہیں واٹس ایپ گروپس میں, کس نے کہا میں پہنچ گئی, کس نے کہا میں پہنچ گیا, فلانی جگہ پہ کس نے کہا آرڈر کریں, وہ سوشل میڈیا کے اوپر اویلیبل ہیں ٹویٹس کے. دیکھیں نا میں آپ کو کوئی خوفیہ معلومات نہیں بتا شاہ محمود قریشی صاحب کا کوئی قصور نہیں, گھر پہ چلے گئے, اور کوئی بھی اس مقدمے میں گرفتار نہیں ہوا. پرویز خٹک صاحب, لیکن میں چودھری صاحب کہوں جو آپ نے سنایا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 80% گرفتاری. اب اگر عمران خان اگر گرفتار ہوئے تو وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہو سکتے ہیں, باقی ان کو عدالتیں سوچنے پہ بھی 31 مئی تک ویسے ضمانت ہے, لاہور ہائی کورٹ کی 2 جون تک ہے ویسے. ان کیسز میں ہے جس میں وہ کل نیب میں آ رہے ہیں, لیکن اب اگر اریسٹ ہونا ہے تو آرمی ایکٹ کے علاوہ سب کورٹس نے یہ کہہ دیا آپ کے ذہن میں بھی مقدمہ ہے تو اس میں ضمانت ہے. تو جب یہ دیکھ لیں پھر ایسے میں کیا کرے انتظامیہ, کیا کرے؟ وہ 3-3 4-4 دفعہ کیوں پکڑے جا رہے ہیں کہ آپ سنتے ہی نہیں اور چھوڑے جا رہے ہیں. تھوڑا سا موقع انتظامیہ کو ان کو بلا کے سن لینے کا بھی دینا چاہیے. غلط ہے چھوڑ دیں, پکڑے ان سب کو جو غلط پکڑ رہے ہیں. آخر انتظامیہ آرڈر کوئی تو ایشو کر رہا ہے نا, 3 MP کا, کوئی ڈی سی کر رہا ہے, کوئی کمشنر کر رہا ہے, کوئی صوبائی حکومت کر رہی ہے, کوئی وفاقی حکومت کر رہی ہے, کوئی تو کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اٹھانے والے نامعلوم ہے, وہ گاڑی پہ جس نمبر پہ آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں. آج بھی شیریں مزاری صاحبہ کو اگر 4تھی دفعہ پکڑا ہے تو کوئی آرڈر موجود تھے, اس کے باوجود پکڑا ہے تو وہ کیا چھپا کے لے گئے؟ لیڈیز پولیس آتی ہے, نامعلوم نہیں لے گئے, بلکہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا لیڈیز پولیس 1 نہیں 2-3 بٹھائی گئی ہیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی, کہ یہی نہ کہہ دیں وہ جو آج کل وہ چل رہا ہے نا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ الزامات لگاؤ, وہ جو کہیں سے خبریں آئی ہیں اس کی تردید پی ٹی آئی نے نہیں کی کہ کیا ایسا کوئی منصوبہ, کیونکہ وہ فوراً ریبٹ کرتے ہیں. جیسے اثر مشوانی نے عمران خان صاحب کی اس آڈیو پہ کہ کہا گیا کہ جی دیکھو اب یہ پھنس گئے, امریکنوں کی بھی انہوں نے زوم میٹنگ لیک کر دی, تو ان کا میں نے ٹویٹ پڑھا کہ یہ ہمارے لوگوں نے خود ٹویٹس کی تھی ریکارڈنگ کر کے, یہ وہ آئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ویسے آپ کے پاس ایک سوال ہے, بریک میں نے لینی ہے, آپ اسے سوال ہے کہ یہ فرمائیں کہ کل جو پٹیشن ہے اسے چیف جسٹس آف پاکستان لے سکتے ہیں یا آڈیو لیکس کمیشن پہ یا نہیں, اور اگر فرض کریں چیف جسٹس آف پاکستان اس کو قبول کر لیتے ہیں اور بینچ بنا دیتے ہیں تو پھر کہ یہ جو لڑائی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ چھوٹی بریک کو بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. راز سے یہ فرمائیے کہ کیا اگر چیف جسٹس آف پاکستان یہ بابر اعوان صاحب کی جو پٹیشن ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں اور یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ظاہر کمیشن ہے اس کو وہ اڑا دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان کو کوئی روک سکتا ہے کہ وہ پٹیشن نہ لے؟ وہ بینچ بھی بنا سکتے ہیں, ایون وہ خود بھی بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ کوئی وہ اصول منطق کی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو جج کی مرضی ہے کہ وہ ریکیوز کر دے یا وہ بیٹھ جائے, تو وہ کر بھی سکتے ہیں, وہ سٹے بھی کر سکتے ہیں. لیکن پھر جو میں ممکنہ خطرہ دیکھ رہا ہوں وہ میں نے آپ کو پہلے حصے میں بیان کیا, پھر وہ جو گورنمنٹ کے آپشنز ہیں پھر وہ سارے ایکسرسائز ہو جائیں گے. یعنی گورنمنٹ بھی اس بات کلیئر ہے, انہوں نے بالکل دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ انکوائری کمیشن بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اب سب کو ٹیسٹ کر لیا جائے. پہلے ایک ڈاؤٹ تھا کہ شاید اگر ایگزیکٹو آرڈر واپس لے لیا جائے اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان گھر چلے جائیں تو اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا اوتھ لیں گے یا نہیں لیں گے, لیکن میرا خیال ہے کمیشن کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ لے ہی لیں گے اوتھ. میرا خیال نہیں, دیکھیں نا وہ جس طریقے سے ان کے 2 رکنی بینچ کے فیصلے کو 6 رکنی بینچ بنا کے اور اس کے اندر وہ فیصلہ جو مانا کہ نہیں ہے اور پھر مان لیا جو 6 رکنی بینچ نے, وہ کوسچن ڈال رہے ہیں اپنے چیف جسٹس سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں سینئر موسٹ جج کے ساتھ. پہلے ایک بینچ جسٹس گلزار صاحب کی موجودگی میں بنا کہ یہ فلاں کیس نہیں سن سکتے, تو باقیوں کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ پھر آپ نے کرنا ہے اخلاقی برتری کے لیے تو ساروں کو برابر کر دیں کہ جی یہ ادھر کیا ہے, کیونکہ اب تو تقسیم سامنے ہو چکی ہے. تو پھر آپ کے پاس اگر 15 میں سے جتنے انڈیپینڈنٹ جج ہیں پھر ان کو بنا دیں کہ جی وہ سارے فیصلے کر لیں, پھر سارے کے سارے 2-4 دن یہ جو چھٹیاں جا رہے ہیں, ویسے تو انگریزوں کے دور میں جایا کرتے تھے, اب تو ان کو جانا ہی نہیں چاہیے, اتنی ٹینڈنسی ہے, ان کو فیصلے کرنے چاہیے. یہ نہیں کریں گے تو لوئر جوڈیشری کیسے سبق سیکھے؟ اب زید صاحب یہ دیکھیں سیناریو آپ کے سامنے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نہ صرف بینچ بنا لیا انہوں نے,
کمیشن ایکسیپٹ کر لیا، بلکہ انہوں نے اس کے بعد انہوں نے ایک سماعت بھی کر لی اور اس میں کچھ چیزیں کلیئر بھی کر دی انہوں نے. ایک جو چیز ہے انہوں نے کہا کہ اب اس کو پبلک کیا جائے گا ہر چیز کو. دوسرا یہ ہے کہ اس کا ظاہر ہے کسی کو مجرم ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا، صرف ایک فیصلہ کیا جائے گا اور اس کے بعد سامنے رکھ دیا جائے گی ساری صورتحال. تو اب دوسرا فریق جو ہے نا ظاہر ہے وہ بھی سٹیک پہ ہے، اس کی بھی ریپیوٹ عزت سٹیک پہ ہے. تو اب یہ لڑائی تو بہت میرا خوفناک صورتحال اختیار کر گئی ہے. جی، اور یہ بد سے بدترین ہوتی چلی جائے گی جب تک، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ جب تک بڑے بیٹھ کے بغیر کیمراز کے، بغیر ٹکرز کے، بغیر سوشل میڈیا کے، واٹس ایپ کے، ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور یہ فیصلہ کریں، اس لیے نہیں کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے بہت وہ اچھے محسن ہیں یا قریبی دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، لیکن اس لیے کہ جس نظام کے وہ سب سے زیادہ بینیفیشری ہیں. دیکھیے چودھری صاحب، ہم سب بھی، ہم اپنے اپنے طور پہ، ہم چاروں، لیکن خاص طور پہ ریاست کے جو اہم ترین عہدیداران ہیں، وہ اس ملک کے سب سے زیادہ خوش قسمت لوگ ہیں، اور ان کے اوپر جس طرح کی ذمہ داری عائد ہے وہ ایک عام شہری پہ جو ذمہ داریاں ہیں اس سے کہیں بڑھ کے، ان کو اپنی انا سے ہٹ کے اور اپنے اندرونی غصے کو تھوک دل بڑا کرنا پڑے گا، بہت بڑا کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان بہت بڑا ہے. اپنی غلطی مان کے 250 ملین لوگوں کا، یار 1/4 بلین پیپل، اور حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کے پاس گندم نہیں ہے، گندم باہر سے منگوانی پڑ رہی نہیں. اور یہ جو گرمی کا یہ جو ہیٹ ویو ہے جو آج اور کل خاص طور پہ اسلام آباد میں محسوس کی گئی، آپ امیجن کیجئے کہ جو غریب آدمی ہے اس کے اوپر کیا گزرتی ہے. کون سی والی کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو ایکچوئل اچھا، میں نے کہا شاید وہ پولیٹیکل. نہیں، وہ پولیٹیکل چل رہی ہے، وہ تو 1.5 سال سے چل رہی ہے، اس کو سال 1.5 ہو گیا، وہ تو ختم اس کے تو عادی ہو گیا، اس کے عادی ہو گئی. یہ جو اچانک گرمی پڑی ہے اس کی عادی، وہ اپنی بات کر رہا ہے. جی، تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی بات کرنی پڑے گی ایک دوسرے سے، اپنا سیاستدانوں کو بھی ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی، جس میں جو ایکس فیکٹر ہے وہ خان صاحب کا ہے، کیونکہ وہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہے کہ کوئی بات کرنے کے قابل ہے. اور تیسرا جو بڑا سوال ہے وہ یہ کہ فوج جو ہے اس میں اگر کوئی بہت سخت ناراضگیاں یا تلخیاں ہیں بھی تو ان کو بھی تھوڑا بہت درگزر اور معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو 9 مئی کو ہوا اس سے وہ انتشار کے عالم میں آ کے اور اس طرح کے فیصلے کریں جس سے عوام فوج سے دور ہوتی ہے، یا جس سے ہمارے آئینی حقوق جو ہیں، ہمارے شہری ہیں نا. فار ایگزامپل آپ کو اچھی طرح علم ہے، بہت سارے جو پی ٹی آئی کے دوست تو نہیں کہنا چاہیے لیکن جو شہری ہیں پاکستان کے، وہ ان کا بیانیہ میرے بیانیہ میں بہت زیادہ تضاد ہے. لیکن کیا اس کی وجہ سے ان کے بیچاروں کے حقوق پامال ہو جانے چاہیے؟ کہ ایک یہ انہوں نے عمران ریاض کا نام اس لیے، اور میں سمجھتا ہوں نام لینا بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے اس ملک میں جو آلریڈی ہو چکا ہے. دیکھیں عمران ریاض کے ساتھ جاتی آپ کو ان کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ ایک جرنلسٹ ہے، لیکن وہ شہری ہے اس ملک اور وہ شہری ہے، اس کو اس کے حقوق ملنے چاہیے. اور اگر وہ کسی جگہ گرفتار کیا گیا تو اس کی گرفتاری ختم کر کے اس کو کورٹ میں پیش کرنا چاہیے. اس کے اوپر کچھ چارجز ہیں تو چارج فریم کریں اور اس کے مطابق. میں تو اگر آپ معاف کریں چوہدری صاحب، میں تو اس سے آگے بھی جاؤں گا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں قطعی بھی آرمی ایکٹ کے لاگو ہونے کی ضرورت ہے یا بنتی ہے. دیکھیے جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں بہت گہرائی سے جتنے بھی یہ معاملات ہیں، مطلب صاف لکھا اس لیول پہ اس لیے آئے ہیں کہ عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں، لیکن عدالتیں تو چودھری صاحب دیکھیں، لیکن دیکھیں ہمیں جذبات میں آ کے فیصلے جب ہم کرتے ہیں تو غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. کیا اور جتنے ادارے ہیں، جتنی عمارتیں ہیں، جتنے حقوق ہیں لوگوں کے جو پامال ہوئے ہیں اس سے پہلے، مثلاً کہ 52,000 کیسز ہیں سپریم کورٹ پہ، پینڈنسی کی بات کی رانا صاحب نے، 52,000 کیسز، 4.5 لاکھ. اچھا عمران خان کا کیس نکالنے کا آتا ہے تو رات کو 12 بجے کورٹ جو ہے بیٹھ جاتی ہے، ان کو واپس رہا کرنے کا آتا ہے تو وہ 4:30 بجے جو ہے وہ 6:30 بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کسی طرح رہا کرنا. بھائی عمران خان جو ہے وہ بہت اچھا لیڈر ہے، بہت بڑا لیڈر. نہیں، ان کے لیے گاڑی کا بندوبست ہو جاتا ہے، ان کے لیے ریسٹ ہاؤس کا بندوبست ہو جاتا ہے، ان کی انصاف کہاں گیا؟ ان کی ڈیزائر کے مطابق کھانے کا بندوبست. لیکن چودھری صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اگر باقی سارے لوگ اپنے لیے جسٹس کے لیے، انصاف کے لیے، عدل کے لیے ویٹ کر سکتے ہیں، اتنی دیر لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے اپنی کیس کے لیے، ہیئرنگ کے لیے، تو پھر اس ایشو پہ بھی
جو برسر اقتدار خاص طور پہ فوج میں جو لوگ ناراض ہیں ان کو تھوڑا سا یہ ایکسپیرینس کرنا چاہیے کہ عام آدمی کو جب عدل و انصاف کی جب وہ جاتا ہے کورٹوں میں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جب تک ہم ایک لیول پلینگ فیلڈ پہ نہیں آئیں گے تب تک ہم ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہیں کر پائیں گے. ہوگی زیادہ. یہ جو کہہ رہے ہیں نا, میں جذباتی ہوئے بغیر وہ بات کرتا ہوں, کیونکہ مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے. اس ملک کے ملٹری انسٹالیشنز پہ عام آدمی کیوں حملہ کرتا ہے؟ اس کو کس نے اکسایا؟ چلیں عام آدمی کو چھوڑ دیں, وہ لیڈرشپ اب پہلی بات تو یہ کہ کیا واقعی وہ عام آدمی ہے؟ ان کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے تیار ہے, ان کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کی ضمانتیں نہیں. مکمل کارروائی کریں سر. نہیں دیکھیں نا, لیکن آرمی ایکٹ پہ کیوں دیکھیں, اور دوسرا جو شہداء کی یادگار ہے اس کے اوپر حملہ کریں. آپ کے لیڈر کو پکڑا جائے گا تو آپ نے صرف ملٹری پہ جانا ہے. کیوں نواز شریف کیوں نہیں گیا جی ایچ کیو جب اس کو نائل قرار دیا؟ یہ ہر ایک کا حق ہے. اس میں تو آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ اگر عمران خان کسی کی ریڈ لائن ہے تو پاک فوج اور یہ ملک بھی ریڈ لائن ہے. اللہ معاف کرے, میرے لیے یہ اس کا فرق رکھنا چاہیے. میرے لیے عمران خان ریڈ لائن نہیں ہے, میرے لیے صرف پاکستان ریڈ لائن ہے. لیکن پاکستان میں جو تفریق ہے کہ کچھ جو ہیں وہ شدھ ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پروتر اور پاک ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ سب پاکستانی ہیں, سب ادارے جو ہے وہ اپنا احترام کے مستحق ہیں. سب سے زیادہ احترام ایٹ لیسٹ میں فوج کا کرتا ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سویلینز کو آرمی ایکٹ کے اندر ٹرائی کیا جائے. اچھا یہ فرمائیے, ویسے پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا, یاد رکھیے گا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. تو اگر پہلے غلطیاں ہوئی ہیں تو عمران خان صاحب کے اپنے دور میں ہوتا رہا ہے جی یار, وہ تو غلط کر ہی رہا تھا سر. ادھر بیٹھ کے کتنی دفعہ میں نے تنقید کی ہے, لیکن وہ اگر کر رہا تھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے جو ہے وہی کرنے لگے جو عمران خان کرتا تھا. نہیں اب دیکھیں اس کے بعد تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ جب پاکستان نہیں رہے گا پھر ایک کورٹس بنا لیں گے. ابھی تو ضرورت ہے, جو یہ واقعہ ہوا ہے نا 9 مئی والا, اس کو زیادی صاحب کوئی آدمی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اس کو برداشت کرنا میرا نہیں خیال. جوئی صاحب کون ایکسیپٹ کر رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں سخت ترین جو ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, لیکن آرمی ایکٹ کے تحت اس کو جو ایکسپیڈائٹ کیا جا رہا ہے, اس سے یہ جو ہے امپریشن ملتا ہے کہ ملک میں باقی جو لوگ منتظر ہیں انصاف کے, ان کی اہمیت جو ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینی ہے. ٹھیک ہے. اچھا قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ 80% ان کے چانس ہے کہ گرفتار ہو جائیں, تو پھر کیا اسی قسم کا ریاکشن آئے گا پھر کہ نہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اگر آپ ان کو ہائی کورٹ توڑ کے, شیشے توڑ کے, ایک پیراملٹری فورس کے ذریعے کھینچتے ہوئے, دھکے مارتے ہوئے لے جا کے گاڑی میں ڈال کے, ان کو درخواست کر کے تو گرفتار نہیں ہو سکتا جی. ان سے کہا جائے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ گرفتار ہو جائیں. اگر میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں, میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ گرفتار کس طرح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر بالکل عدم تشدد, اس میں تشدد کسی صورت آپ برداشت نہیں کر سکتے. لیکن الذوالفقار کے جو وارث ہیں وہ اس وقت جو بھاشن دے رہے ہیں نا کہ اس خاندان کے لوگوں نے الذوالفقار بنائی تھی, اداروں کے ساتھ کیا کیا تھا. پی آئی اے کا جہاز یاد ہے نا, وہ ٹیپو صاحب یاد ہے آپ کو, کراچی میں ابھی بھی وہ کلفٹن میں کھڑا ہوا ہے وہ جہاز. تو یہ سب کچھ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تاریخ اس دن سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں سوٹ کرتی ہے. دیکھیں اب دوسری بات جو ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس کمیشن پہ وہ جا رہے ہیں, یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہیں جنہوں نے عدالت کے اندر یہ لیا تھا کہ غیر قانونی طریقے سے جو سرویلنس ہوئی ہے میری فیملی کی, اس کی وجہ سے تو یہ کیس بن ہی نہیں سکتا. اور جسٹس منصور علی شاہ نے تفصیلی نوٹ اس میں لکھا تھا فیصلے میں, اور کہا تھا کہ جو پروکیور کیا آپ نے ایویڈنس وہ ورنگ ہے. لیکن وہ ویسے اس کمیشن میں بھی قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعین ہوگا کہ ریکارڈنگ کس نے کی. نہیں, مسئلہ یہ کہ ٹی او آرز میں تو ہے نہیں ہے, ٹی او آرز میں تو ہے نہیں. پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ ان کو پہلا کوسچن ہی, کیا قاضی صاحب کو آج پہلا کوسچن یہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس آڈیو کس نے ریکارڈ کی ہے؟ اس پہ تو انہوں نے بات ہی نہیں کی ہے. دیکھیں سب کو پتا. اور دوسرا جس طریقے سے یہ کمیشن بنا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ کمیشن ہمیشہ ایک طریقہ. عمران خان صاحب کا بھی ایشو, عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں جو ان کو جو پٹیشن فائل کی ہے انہیں اس کے کانٹینٹ پہ کوئی ایشو نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں, پہلے یہ فیصلہ کرے کہ ریکارڈنگ کس نے کی. نہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صرف کانٹینٹ کو کہتے ہیں سائڈ پہ رکھ دیں اور ریکارڈنگ جو ہے یہ جرم ہے. تو یہ وہ قاضی صاحب نے جنہوں نے کہا ہمارے مبینہ لندن کی جائیدادیں سائڈ پہ رکھ دو, پہلے جاسوسی کا بتاؤ. مطلب جائیدادیں جو سامنے ہیں نظر آ رہی ہیں
اس کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا, جاسوسی کے اوپر آگے کہ وہ غیر قانونی طریقے سے ہوئی. دیکھیں یہ تو ڈیجیٹل ایویڈنس ہے. کیا پاکستان آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر فرض کریں ایک جج دوسرے جج کو فون کر رہا ہے, ایک وکیل جج صاحب کو فون کر رہا ہے, ایک وکیل صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا, گھنٹے بعد فیصلہ وہی ہو جاتا ہے, ایک جج صاحب کی ساس جو ہے وہ دوسری ایک بزرگ خاتون کے ساتھ بات ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ چوری پرویز لائی صاحب جج صاحب کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں, جج صاحب چوری پرویز لائی صاحب انسٹرکشن دے رہے ہیں, ان سب کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. نہیں ان یہ فیصلہ کرنے کی ریکارڈنگ کیسے؟ نہیں, مسئلہ یہ کہ یہ دیکھیں نا, ہر آڈیو جب بھی آتی ہے, رانا شمیم صاحب یاد ہے نا, سرخرو ہو گئے تھے میاں صاحب, لندن سے ایفیڈیوٹ آ گیا تھا کہ میرے سامنے یہ بات ہوئی, بعد میں انہوں نے کیا کہا, نہیں جناب ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. جناب آپ نے اگر سرخرو ہونا ہے تو یہ ساری آپ اٹھائیں, آڈیو اٹھا کے جا کے عدالت میں لے جائیں, پیش کر دیں. دیکھیں نا, اگر آپ کے اوپر ایک خدا نہ خواستہ الزام ہو اور اس کی ایک مبینہ ثبوت آ جائے, آپ پریس کانفرنس کریں گے کہ یا آپ اس عدالت میں لے کے جائیں گے جس عدالت میں اب یہ کمیشن کوئی فیصلہ کرے گا جو بھی کرے گا تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر یہ کیس تو بن سکے گا, یا یہ تو سیاسی نوعیت کا کمیشن ہے, سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو اس کی ٹی او آر سے. نہیں, ہر کمیشن سیاسی نوعیت کا ہوتا ہے کہ اسے گورنمنٹ بناتی ہے. نہیں گورنمنٹ بناتی ہے, پر آپ کو ایبٹ آباد کمیشن یاد ہوگا, جسٹس جاوید, ہاں, اور اس میں افتخار چودھری صاحب کا کیا رول تھا, انہوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ میرے مرضی کے بغیر کس طرح. آپ مجھے بتا دیں پچھلے 10-12 سالوں میں کوئی ایسا کمیشن بناؤ جہاں پہ چیف جسٹس صاحب کو بائی پاس کر کے ایک معزز جج صاحب کو اس میں بٹھا دیا گیا ہو. یہ جو میمو گیٹ بنا تھا جس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ پوری اس پہ تحقیقات کی تھی, وہ افتخار چودھری صاحب نے ان کو اچھا, میں نے چھوٹی سی بریک لینی ہے, لیکن ران صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ بعض اوقات مجھے محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی یا کوئی یادداشت کا ایشو ہے, یا پھر وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو آرمی چیف ہے ان کے لیے ایک نیا انہوں نے ایک پنڈورا باکس کھول لیا. انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو ان کو ریموو ہی نہیں کیا تھا جب وہ ڈی جی آئے تھے, اور اس کے علاوہ انہوں نے میری بیگم کے بارے میں تو کوئی ثبوت کٹھے نہیں کیے تھے. تو آل آف سڈن یہ کوئی تقریباً 4-5 سال پرانا ایشو ہے, وہ ان میں سے ایک نیا ورژن وہ لے آئے ہیں جس کو اس سے پہلے تو ساری دنیا مانتی تھی کہ واقعہ یہی ہوا ہے. عمران خان صاحب کے اپنے کولیگز کہتے تھے, اعظم خان صاحب لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ میں نے روکا تھا عمران خان صاحب کو کہ یہ نہ کریں آپ. تو یہ اچانک یہ شفٹ کیسے آ جاتی ہے عمران خان صاحب کے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ عاصم منیر کا ہر صورت میں پہنچا, ایسے پہنچا جیسے نواز شریف کو 2014 کے دھرنے میں کسی کے ذریعے اسحاق ڈار نے رات کو فون پہ اٹھا کے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں صبح ریزائن کریں ورنہ آپ کو اٹھا دیں. نہیں بلکہ چھٹی لے رہے ہیں, بلکہ یہ بھی کہا چھٹی لے. نہیں وہ چھٹی کا تو 2 مہینوں کی چھٹی لے رہے ہیں. جنرل راحیل شریف نے شہباز شریف صاحب کے ذریعے, میں آپ کو بتا رہا ہوں 2016 میں جب وہ آپریشن دل کا کرا چکے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہیں رہ جائیں, اور وہ اگلے دن جہاز لے کے یہیں آ گیا تھا اور آزاد کشمیر کا الیکشن بھی سویپ کر گیا تھا اس چکر میں. اب عمران خان صاحب کا جو مسئلہ ہے نا یہ ہے کہ یہ 4 سال کے بعد آج بولے ہیں, یہ تو کہتے ہیں مغرب کو سب سے زیادہ وہ جانتے ہیں. یہ ہمارے دوست بی بی سی سے آئے ہیں, کون کاظمی صاحب, وہاں پہ یہ کیس کر سکتے ہیں اس اخبار پہ, ڈیلی ٹیلی گراف پہ تو کیس بنتا ہے. جیسے انہوں نے سر سو کریں ویسے کاظمی صاحب سو کریں. چودھری صاحب بھول گئے آپ اسے, وہ جو جس نے کہا تھا اتنے $1 جو ہیں وہ کرکٹ والے ادھر سے نکال کے اس دوسری جیب میں ڈالے تھے, اس پہ کیس کر دیا کوئی, آپ کو ملی اطلاع؟ یہ مغرب کو ہمارے سے بہت اچھا جانتے ہیں, ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں. تو ان کو تو فوراً کیس کرنا چاہیے. ادھر ادھر کی تو یہ چھوٹے موٹے ہمارے جیسے لوگوں کو کیا سوچتے ہیں, ان کو کیوں جواب دیتے ہیں؟ ان کو وہاں کیس کرنا چاہیے اور ثابت کرنا چاہیے کہ یہ ساری خبریں جھوٹی ہیں اور سب کو لمبا ڈال دیں, وہاں سے پیسے بھی بڑے ملتے ہیں. ویسے کاظمی صاحب یہ کیس کیوں نہیں کرتے؟ یہ بڑا زبردست کیس ہے, ڈیلی ٹیلی گراف گیا. یہ جو ویسے جو خان صاحب کا یہ جو بات ہے نا جو انہوں نے کی ہے, یہ موقف انہوں نے 5-6 دفعہ پہلے بھی جو ان کی ہوئی ہے جرنلسٹ سے ملاقات, اس میں وہ یہ بات کر چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے نہیں وہ اب کیا انہوں نے, جب وہ آرمی چیف بن گئے تھے اس سے پہلے تو وہ مانتے تھے. میں یہ ٹی وی پروگرام میں بات کر چکا ہوں, میں یہ ٹی وی پروگرام بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب کو ہٹایا گیا تھا, ٹرانسفر کی گئی تھی, یہ سنڈے کے دن ہوا تھا. پہلی بات ہے 8 مہینے صرف ڈی جی آئی رہے تھے, وہ سنڈے کے دن ہوا تھا. 8 مہینے. اور اس کے بعد جناب باجوہ صاحب نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیں ایک آنریبل آفیسر ہے اور ان کا بڑا ٹریک ریکارڈ ہے, زبردست ہے, آپ کے ساتھ لائل تھے, انہوں نے اس لیے آپ کو بتایا, اور میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ان کو چائے پہ بلائیں اور باقاعدہ ایک فیئر ویل دے کے ان کو یہاں سے رخصت کریں. عمران خان صاحب اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. اچھا مجھے اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے, میں اگر ایک چھوٹا سا شرف بھائی اپنی بات کمپلیٹ اور ظہیر الدین کو جہاں تک جنرل ظہیر کو نواز شریف نے چائے دی تھی. اچھا جہاں تک مقدمے کا تعلق ہے, آج شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے, ثبوت تھے, ثبوت دکھائے گئے تھے. تو بھائی ثبوت تھے بھی, دکھائے بھی گئے تھے, تو بھائی ابھی مقدمہ بنا دیں. وہ ایک فائل ہے پوری. ہاں تو بنائیں نا مقدمہ. کیا وہ صرف یہ کہنے کے لیے کہ انہوں نے ثبوت اکٹھے کیے تھے؟ ابھی تو وہ اس وقت اگر ان کے مقدمے تو وہ بتا دینا کہ کون سے ثبوت تھے, اور وہ اس کے اوپر مقدمہ کیوں نہیں ابھی تک اس حکومت نے بنایا. دیکھیں یہ کتنی نااہل حکومت ہے
کہ ثبوت اتنا عرصہ پہلے اکٹھے کر لیے گئے تھے, یہ سیاسی بیانیے کے لیے تو یوز کر رہے ہیں لیکن مقدمہ نہیں بنا رہے, نہ ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کرپشن کیا تھی اور اس کے اوپر کیا مقدمہ بنا. اگر مقدمہ بنائیں گے تو پھر مطلب میں بھی اس میں کہتا ہوں کہ خان صاحب کے خلاف 140 مقدمے یقیناً کئی جو ہے وہ جعلی اور جھوٹے ہیں, تو وہ اب یہ تو بات فیئر نہ ہوئی نا کہ پہلے ہم کہیں مقدمے بناؤ, پھر وہ مقدمے بنائیں گے تو میں اور آپ مل کے کہیں گے کہ یار اس کے حقوق پامال ہو رہے ہیں بیچارے. وزیراعظم کہے کہ میں تو ہر جگہ جا رہا ہوں, میں تو ہر جگہ جا کے یہی کہتا ہوں کہ یار یہ کیسا ملک ہے جس میں ہر الیکٹڈ پرائم منسٹر, آپ اس کو شروع میں جتنا سلیکٹڈ کہنا چاہیں اور جس کو کہنا ہے کہیں, بھٹو صاحب کو کہہ دیں, نواز شریف کو کہہ دیں, خان کو کہہ دیں, لیکن یہ بڑا عجیب سا ماشاءاللہ ایک بڑا انوکھا ملک ہے جہاں پہ جتنے الیکٹڈ لیڈر ہوتے ہیں وہ سب جھوٹے, سب کرپٹ اور سب ملک دشمن ہوتے ہیں. یہ بہت ہی عجیب, اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں گنس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں ایک خاص چیپٹر ہونا چاہیے پاکستان پہ کہ یہ واحد دنیا کا ملک ہے جہاں چاہے کوئی بھی الیکٹڈ لیڈر ہو ایونچولی یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ کرپٹ ہے. ویسے ثابت نہیں ہوگا لیکن کرانے کو 3-4 واٹس ایپ پہ ادھر ادھر کر کے وہ کوئی بینامی کمپنی کا لے کے کوئی دبئی میں جو ہے وہ سیلری نہیں لی, کسی نے ملک ریاض والا جو ہے معاملہ ہے. آپ محسوس کریں عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کو محسوس کر رہے ہیں نا. نہیں میں بھائی میرا کبھی اس کو بھی بولنے نہیں, میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, سسٹم ہے ایک جمہوری, اس کو اسی اصولوں کے مطابق چلنا چاہیے. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے مشرف بھائی کا, اینڈ آئی 100% ایگری ود ہم. جی زیادتی صاحب گال مک گئی, آپ نے ترجمان میرا خیال ہے ترجمانی اللہ معاف کرے. چھوٹی سی بریک ہے وہ دوبارہ درست پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہاں پہ ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو ہو کیا گیا, روز ہی لوگ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. اب تو چودھری وجاز صاحب بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے. رانا صاحب یہ ہو کیا رہا ہے جی؟ اب مشکل وقت آیا تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے ساتھ لوگوں کو رہنا چاہیے. اب روز ہی کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں رانا صاحب سے, آپ کیونکہ دیکھ مجھے رہے ہیں, پوچھ ادھر رہے ہیں, میرا لیا ہے تو چلیں میں چھوٹا سا جواب دے دوں. وہ جو لیفٹ والا انڈیکیٹر رائٹ آپ سمجھ لیں جہاں سے بھی وہ نہیں ہے. اصل میں نا آج کل لوگ بہت زیادہ, ہمارے دوست صحافی بھی سیاستدان بھی کہتے ہیں مکافات عمل ہوگا ان کے ساتھ جو آج آپ پکڑ رہے ہیں, وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ 16, 17, 18 سے لے کے 4, 4.5, 5 سال کیا ہوتا رہا. یہ مکافات عمل ان کے ساتھ تھا, کبھی ان کے ساتھ, کبھی ان کے ساتھ. یہ لوگ, وہ جمالی صاحب نے کہا تھا نا, جو لاتے ہیں وہ واپس بھی لے جاتے ہیں, جنہوں نے وزارت عظمیٰ دی وہ واپس بھی لے لیتے ہیں. تو جنہوں نے, وہ پھر ایک نے وہ ٹویٹ بھی کیا قاسم سوری نے کہ جناب اپنی اپنی جگہ پہ ڈیپوٹیشن پہ واپس جا رہے ہیں. حالانکہ ان کا تو آج تک سٹے ہی نہیں ختم کیا سپریم کورٹ کہ مدت بھی ختم ہو گئی, اس کو چھیڑ نہیں رہے, وہ اتنے بڑے بہادر ہیں. سوری صاحب کی اپائنٹمنٹ ابھی جاری ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسی طرح مسافروں کا آنا جانا ہوتا ہے کیونکہ ہم قبول کرتے ہیں. پہلے نواز شریف صاحب کہتے تھے لندن بیٹھ کے کہ میں نہیں لوں گا, انہوں نے سب کو لیا. جب وقت آیا عمران خان صاحب, مجھے اتحادیوں کے ساتھ حکومت بنانی پڑی تو میں لوں گا ہی نہیں. سب سے پہلے گرے, ہر گھر گئے, فوجیوں کے ساتھ گئے جنہوں نے وہ بنائی حکومت. کون سا بندہ ہے جس کے منت ترلا نہیں کیا خان صاحب کو, اور جس کے پاس نہیں گئے تو انہوں نے بلا لیا کہ آؤ گے تو ووٹ پڑیں گے, گئے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج بھی عمران خان صاحب وہاں نہیں جانا چاہ رہے جہاں ان کو سب سے پہلے جانا چاہیے تھا کہ زرداری, نواز شریف ان سے بات کریں اور آپ سیاست میں آئے. میں آپ کو بتاؤں سارے مسئلوں کا صرف ایک ہی حل ہے کہ 3 لوگ بھی نہیں کرے گا. زرداری بیٹھے, وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں, نواز شریف بیٹھے, عمران خان بیٹھے, مولانا بیٹھے, وزیر داخلہ بنا سکتے ہیں. ان کو ان سے صرف جمہوریت پہ بات کرنی چاہیے. یہ جو ہم سب اپنی اپنی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, اس ملک میں آج وہ فوج ہے, بے شک جتنا مرضی متون کریں. وہ کیا کہہ رہا ہے آرمی چیف کہ پرائم منسٹر سے بات کر لیں. جب میسج جاتا ہے, علوی صاحب کیا ماشاءاللہ صدر کے طور پہ, ورکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے حضور وہ جگہ ہے جہاں پہ بات کرنی ہے آپ نے, آپ 2 کالز کریں, آپ کو رستہ بھی مل جائے گا اور فوج بھی رستہ دے گی. وہ بھی نہیں چاہتے اس دلدل میں آنے کے لیے, سب چاہتے ہیں, لیکن یہ آپ نے کام کر دیا نا, یہ معافی نہیں ہوگی. بالکل صحیح بات. اب مشرف زیدی صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ پارٹی توڑی جا رہی ہے, ٹوٹ رہی ہے سر, خود ہی لوگ جا رہے ہیں, ضمیر یاد زندہ ہو گیا, کیا ہو گیا؟ نہیں, وہ ضمیر ہونے کے لیے ضمیر ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ, اور یہ میں ایک پی ٹی آئی کے اینگل سے نہیں کہہ رہا, لیکن انگریزی میں کہتے ہیں, وہی بات دہراؤں گا جو رانا صاحب نے فرمائی کہ یو لیو بائی دا سورڈ اینڈ دین یو ڈائی بائی دا سورڈ. اگر حکومت بنانے واسطے مطلب تھوڑا جو مطلب سہولت کاری جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے, تو مطلب
جدوں ابھی یہ جو کر رہے ہیں یہ بڑا واضح کہ کیا ہو رہا ہے. ویسے یہ جو جا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی نے نہیں کہا. محکمہ زراعت کی بات ہو رہی تھی. نہیں دیکھیں 2018 میں بڑا واضح تھا, محکمہ زراعت کی بات ہوئی تھی, اور اسی طرح کوڈڈ لینگویج میں جنوبی پنجاب میں کیا ہوا, کراچی کی دیگر سیٹوں پہ کیا ہوا, یہ تو بہت مطلب کلیئرلی آر ٹی ایس بند یہ سب ہوا تھا نا, تو ایک سہولت کاری کی گئی تھی. اب اس سہولت کاری کو واپس کھینچا جا رہا ہے, لیکن اس میں جو سب سے ماسٹرفل ٹرن ہے وہ خان صاحب کا خود ہے. اور یہ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ کون سے خان صاحب ہیں. یہ وہ خان صاحب ہیں جو ٹی وی پہ اسی چینل پہ, اگر مجھے ٹھیک طرح یاد ہے, تو انہوں نے بیٹھ کے ایک دفعہ کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے, انہوں نے ایک شخصیت کا نام لیا, اسی شخصیت کو انہوں نے اپنی پارٹی کا صدر بنا دیا. مطلب اس سے زیادہ, اور یہ کب بنایا؟ کوئی کہنا نہیں جی اب تو خان صاحب بڑے ٹھیک ہو گئے ہیں, اب تو انہوں نے جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے تو وہ دلیر بھی ہو گئے, صدر بنا دیا, سبق سیکھ لیے, صدر انہوں نے بنایا ہے. مطلب یہ 2023 میں سر انہیں صدر بنایا, صدارت نہیں دی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں میری صدارت. لیکن چودھری صاحب دیکھیں, یہ جو تھوکنا پھر تھوک کے چاٹنا, پھر چاٹ کے تھوکنا, یہ علامت جو ہے یہ غیر اصولی, غیر آئینی, سینٹرلائزڈ اتھارٹیرین پاپولزم کی نشاندہی ہے. اور اس میں جو روایت ڈالی گئی ہے وہ ہمارے مارشل لاؤ کی وجہ سے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ وہی ہوتا ہے نا, طوطا پال کے اس سے وفاداری کی امید رکھنا بڑی بیوقوفی ہوتی ہے. لیکن اس میں طوطا کون ہے اور پال کون رہا ہے یہ واضح ہونا چاہیے. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ روایت ڈالی ہے, اور ابھی تک مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ جو پچھلے سال جا رہے ہیں وہ پرائیویٹلی حلف دیتے ہیں کہ ہمیں کسی نے نہیں کہا. جو عمران خان صاحب نے کر دیا نا, اب ہمارا اس پارٹی کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ساتھ فارغ ہیں. ایک سیکنڈ, تھوڑی سی زیادتی جو ہے, یعنی کہ لوگوں کو ہر طرف سے 4 دفعہ شیریں مزاری کی تو بات ہو چکی ہے. اس وقت ابھی بھی ملک بخاری ابھی بھی جیل میں, اسد عمر ابھی بھی جیل میں. جب یہ چیز یہی لوگ احسن اقبال کے ساتھ اور مفتاح اسماعیل کے ساتھ, شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کر رہے تھے, تو وہ غلط تھا. اس ملک کے ساتھ وفاداری کے بجائے دھوکہ تھا. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ نہیں ہے. سیاسی معاملات کو بیلٹ باکس پہ اور پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے. یہ تشدد سے, زبردستی سے, جبر سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا. قاضی صاحب یہ دیکھیں, عمران خان صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھی جا رہے ہیں ان کے بارے میں برا نہ کہیں کیونکہ ان کے اوپر بڑا دباؤ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جا رہے ہیں چھوڑ کے عمران خان صاحب کو اب بھی توقع یہ واپس آ جائیں, اور جو ساتھی جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست سے تائب ہو رہے ہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کرنی تو عمران خان کے ساتھ کرنی ہے, اگر عمران خان صاحب نہیں تو سیاست ہی چھوڑ دیں. دیکھیں اوبیسلی پبلک پریشر بھی ہے اس وقت, ایک ان کے حلقوں میں وہ جو لوگ ہیں, ایک ویو بھی ہوگی خان صاحب کی. لیکن مشرف بھائی نے ایک ٹرم یوز کی, تھوک کے چاٹنا. جب ضیاء الحق کے وارث اور بھٹو کے جانشین اکٹھے ہو جائیں نا, تو میرے خیال میں پھر یہ ٹرم جو ہے وہ یوز کرنا, جب مودی پالیٹکس آتے ہیں, بس ہاں وہی پالیٹکس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سارے بند دروازے کھول دیتے ہیں. ایک شکایت ہے مجھے اتھر سے غلطیاں ماننے کے بعد اکٹھے مجھے شکایت ہے, میری بات کمپلیٹ نہیں. پچھلی دفعہ آپ نے میرے حق میں مطلب ترجمانی کر دی. اب وہ ترجمانی کرنا چاہتے ہیں. ایک جو قطع کلامی اگر آپ معاف کریں, مجھے جو افسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ خان صاحب کی کوئی بھی دوغلے پن کو یا جھوٹے پن کو اگر آپ بیان کریں تو اس کے پیرلل جو پی 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 یا پی ایم ایل نون نے کیا ہوتا ہے اس کو جو ہے واپس لایا جاتا ہے. ایز اف کہ نہیں, کاظمی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن جنرلی یہ تو اصولوں کے تحت تو یہ پھر بات نہ ہوئی. پھر تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی, پی ایم ایل نون اور پی 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 میں کوئی فرق نہیں ہو رہا. اس میں کہنے کا مقصد پتہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو اسکینڈینیویا میں سیاست تو نہیں کر رہا نا, گراؤنڈ ریالٹی سامنے ہوتی ہیں. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کسی سے آنا, جس طریقے سے یہ حکومت آئی, انہوں نے کیا سیکھا؟ میاں صاحب کو اتارا گیا جی, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پہ انہوں نے الزام لگایا. اب جس طریقے سے یہ واپس آئے, ان کے وزراء خود کہتے رہے کہ ہمیں پیغام بھیجا گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد لے کے آؤ, انہوں نے ہمیں یہ کہا, وہ ہمارے ہاتھ باندھ دیے, ہمارے ہاتھ کھول دیے. کیا انہوں نے کچھ سیکھا؟ تو پھر یہ مطلب کہ یہ بات ہے نا, یا تو ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ سیکھ چکے ہوتے اور بالکل ان کا طریقہ کار بدل گیا. یہ گورنمنٹ کے وزراء یہ کہتے ہیں, خان صاحب کا بھی چیلنج ہے, وزراء یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی چوائس تھی کہ یا ہم جیل میں جائیں یا پھر ہم اقتدار میں آئیں, تو ہم اقتدار میں آ گئے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.